کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانور خریدنے کے لیے انسان جانور کو بے عیب تلاشتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ تو اس سے پہلے، جانور خریدنے سے پہلے، جانور کو بے عیب تلاشنے سے پہلے جس رقم کا ہم جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں اس رقم کو بھی چیک کر لیں کہ کہیں یہ رقم بھی ناجائز و حرام پیسے کی تو نہیں ہے، یعنی اس رقم میں کوئی ناجائز و حرام پیسہ تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں نظر آ رہا۔ یعنی جس رقم کا ہم جانور لینے جائیں تو وہ جانور خریدنے کے لیے جو رقم ہمارے پاس ہو وہ بھی بے عیب ہو۔ اب پیارے مسلمانوں، کہنے کا میرے مقصد یہ ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں، بتلانا یہ چاہتا ہوں، جانور لے کر کے جب سب لوگ زیادہ تر گھر آ جاتے ہیں تو اگر 5,000 کا جانور ہے تو اب اسے 10,000 کا بتاتے ہیں، 8,000 کا جانور ہے تو 12,000 کا بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میرا کتنا جانور فربے ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا طاقتور ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیاوی دکھاوے کے لیے بالکل بھی، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیاوی دکھاوے کے لیے بالکل بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی اس کے یہاں قربانی ہوئی ہے تو میں بھی قربانی کروں گا، اس کے یہاں بکرے کی قربانی ہوئی ہے تو میں بھی بکرے کی قربانی کروں گا۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ تو اللہ کے حکم سے جس جانور کو خریدنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس پیسے سے خرید رہے ہو وہ پیسہ ناجائز و حرام 1 روپیہ بھی اس کے اندر نہ ہو، اور جانور لے کر کے آؤ تو اپنے جانور کے رقم کا، پیسے کا جھوٹ بالکل نہ بولو۔ اب پیارے مسلمانوں، ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جانور جب لے کر کے آ جاتے ہیں، قربانی ہوتی ہے تو اس جانور کے شریعت کا حکم، مسئلہ یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، اس کے 3 پارٹ کیے جائیں، یعنی قربانی کے بعد جانور کے جیسے 3 حصے کیے جائیں۔ اگر بڑا جانور ہے تو اس کے 7 ہوں گے، پھر بھی اس کا ایک حصہ جس بندے کا ہے، ایک حصہ ہے، اس کے بھی 3 حصے کرے گا۔ جیسے کسی کے یہاں بکرا قربان ہوا ہے تو بکرے کے 3 پارٹ، 3 حصے کرے گا، تینوں جگہ الگ الگ برابر، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے دوست و احباب کے لیے، ایک حصہ اپنے محلے کے یا اپنے علاقے کے غریب غربا، یتیم، مسکین کے لیے۔ اب بتانا ہی چاہتا ہوں مسلمانوں، آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، جیسے قربانی ہوئی، جانور کا گوشت آیا، سب کا سب ایک ساتھ بنا لیا، اور ایک ساتھ بنانے کے بعد اس میں ہی ہم لوگ کھاتے ہیں، اس میں ہی ہمارے رشتہ دار کھاتے ہیں، اس میں ہی محلے والے کھاتے ہیں، اس میں سب لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ یتیم، مسکین، بے سہارا، لاچار، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، ان کے یہاں ایک بوٹی نہیں پہنچ پاتی، ان کے یہاں پر گوشت نہیں پہنچ پاتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں فریج ایسے چل رہے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو ایک اپنے لیے بناتے ہیں، دوستوں احباب و رشتہ دار کے لیے بنانے کے بعد اس گوشت کو جتنا بھی بچتا ہے فریزر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، فریج کے اندر رکھتے ہیں، فریج کے اندر بھی پارٹ ہوتا ہے فریزر، اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کہ اسے پرسوں کو بریانی بنے گی، اس سے اگلے دن کوفتے بنیں گے، اس سے اگلے دن سیخ والے کباب بنیں گے، اس سے اگلے دن ہمیں یہ بنانا ہے، اس سے اگلے دن ہمیں وہ بنانا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، فریجوں کے اندر گوشت رکھنے سے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ جو گوشت تمہارے یہاں آیا ہے قربانی کا، جو گوشت کا حصہ آپ نے کیا جانور میں، اس گوشت کو آپ بانٹو، غریبوں میں بانٹو، یتیم، بے سہارا، غربا لوگوں میں اس گوشت کو تقسیم کرو، جس سے کہ قربانی کی برکت سے غریب کے گھر میں بھی گوشت اچھے طریقے سے بن جائے۔ اسی لیے شریعت نے 3 جگہ بانٹنے کا گوشت کو حکم دیا کہ آپ اپنے لیے رکھو، اپنے دوستوں احباب و رشتہ دار کے لیے رکھو، اور تیسرا حصہ بے سہارا، غربا، یتیم، مسکین، ان لوگوں کے لیے رکھو۔ تو ہوتا یہ ہے سماج میں کہ فریجوں کے اندر گوشت رکھ دیا جاتا ہے، اور برا نہ مانے مسلمانوں، میری خود یہ نالج کی بات ہے، میرے خود ذہن میں یہ بات آ چکی ہے، ہمارے سامنے یہ مسئلہ، یہ بات آتی ہے کہ جیسے لوگوں نے فریجوں کے اندر گوشت رکھا، اسی دور میں لائٹ بھاگ جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے وہ زیادہ تر گوشت جو فریج کے اندر یا فریزر کے اندر رکھا ہے، لائٹ جب بھاگ جاتی ہے، لائٹ خراب ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فریج کے اندر سے لوگ گوشت نکال کر پھینک دیتے ہیں۔